قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قابل صد احترام محترم کرم معزز سامعین کرام، یہ ہمارا جو کورس ہے یہ انشاءاللہ سرٹیفائیڈ کورس ہے۔ 12 روز کے بعد انشاءاللہ اختتامی تقریب پر تمام شرکاء کو سرٹیفکیٹ بھی دیے جائیں گے، لیکن اس میں پہلے کورس کی نسبت تھوڑی سی ہم نے تبدیلی کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم روزانہ انشاءاللہ حاضری لگایا کریں گے، اور جن لوگوں کی 10 دن کی حاضری مکمل ہوگی انشاءاللہ ان کو سرٹیفکیٹ عطا کیا جائے گا۔ تو آپ احباب اپنی رجسٹریشن بھی کروائیں۔ انشاءاللہ آج کی کلاس کے بعد میں حاضری لگاؤں گا۔ جن کے نام میرے پاس موجود ہیں 37 نام الحمدللہ موجود ہیں، اگر کسی کا نام نہیں موجود ہوگا تو ہمیں نام لکھوا دے گا تاکہ ڈیلی بنیادوں پر آپ کی حاضری لی جا سکے۔ ہم کورس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں موجود ہر شخص کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے دین، اپنے پیارے پیغمبر کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مشہور ہے۔ ہم جب مدارس میں جاتے ہیں، سب سے پہلے جب ہم اپنے استاد محترم کے سامنے ذان تلمذ اختیار کرتے ہیں تو اسی حدیث پر ہمیں یہ بشارت دی جاتی ہے کہ بیٹا آپ خود نہیں آئے ہیں، آپ کو اللہ لے کر آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ سہیوال شہر میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس اشتہار کو دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے۔ آپ کا انتخاب اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اب اس انتخاب پر استقامت آپ نے کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو اس کورس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بابرکت ماحول میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ انشاءاللہ یہ 12 دن 12 گھنٹے ایسے ہوں گے جیسے پیارے پیغمبر کے ساتھ ہم نے 12 گھنٹے گزارے ہیں۔ صحبت رسول تو ہمیں نصیب نہیں ہو سکی، انشاءاللہ جنت میں نصیب ہوگی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو پیارے پیغمبر کی صحبت عطا فرمائے جنت الفردوس میں۔ دنیا میں ہمیں نصیب نہیں ہو سکی، لیکن علماء نے کہا، لکھا کہ اگر آپ پیارے پیغمبر کی صحبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حضور کی زندگی کو پڑھنا شروع کر۔ آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے حضور آپ کے سامنے چلتے پھر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں پیارے پیغمبر کو۔ تو انشاءاللہ جب روز آپ آئیں گے نا تو 24 گھنٹے آپ کے ذہن میں یہ سیرت چلتی رہے گی۔ میرے تو چلتی رہتی ہے کیونکہ ہم نے تیاری کرنی ہوتی ہے، تو آپ احباب کے بھی ذہن میں چلتی رہے گی۔ انشاءاللہ ہم اس کو دہرائی بھی کریں گے، ہم اگلا سبق بھی لیا کریں گے۔ تو آپ کو انشاءاللہ یہ 12 دن ہم پیارے پیغمبر کی صحبت میں گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے آپ کو جاننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ ہمیں اپنے بارے میں معلومات ہیں، ہمیں اپنی دنیا کے بارے میں معلومات ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کے بارے میں معلومات رکھیں۔ سیرت کو سمجھنے کے لیے یہ سب سے پہلے ایک بنیادی چارٹ ہے، خاکہ ہے، اس کو آپ ضرور اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل دنیاوی زندگی 63 سال ہے، 63 سال 63 ایئرس۔ اس کو پھر ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے 40 سال حضور نے نبوت سے پہلے گزارے ہیں، جسے قبل از نبوت کہا جاتا ہے۔ 40 سال کے تھے آپ جب آپ نبی بنے، آپ کو مبعوث کیا گیا۔ اس کے بعد 23 سال ہیں جو کہ بحیثیت نبی اور رسول حضور نے گزارے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں بعد از نبوت یا نبوی دور۔
جو نبوی دور ہے وہ 23 سال ہے اور جو نبوت سے پہلے کا دور ہے وہ 40 سال ہے۔ اب جو نبوی دور ہے اس کے پھر آگے 2 حصے ہیں۔ ایک وہ حصہ ہے جو حضور نے مکہ میں گزارا، جس کو ہم مکی دور کہتے ہیں۔ یہ 13 سال پر مشتمل ہے۔ حضور نے 13 سال مکہ میں گزارے، گویا 40 اور 13 53 سال حضور نے مکہ میں گزارے اپنی زندگی کے، اور زندگی کے آخری جو 10 سال ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں گزارے ہیں، اور مدینہ میں ہی آپ اللہ کے پاس گئے ہیں، آپ رخصت ہوئے ہیں اس دنیا سے۔ تو حضور کی زندگی کے آخری 10 سال وہ مدنی دور کہلاتا ہے۔ بس یہ خاکہ جو ہے نا، اس کو آپ لوگوں نے ذہن میں بٹھانا ہے۔ اسی بنیاد پر ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ قبل از نبوت کے 40 سال، بعد از نبوت 23 سال، 23 سال میں سے پہلے 13 سال مکی دور اور آخری 10 سال مدنی دور۔ اگر یہ خاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے تو اب میں آپ کو ہمارے اس کورس کی ترتیب بتاتا ہوں۔ یہ 12 دن ہم نے کیسے گزارنے ہیں اور 63 سال کی زندگی کو ہم نے کس طرح 12 گھنٹوں میں سمجھنا ہے۔ ہمارے 3 پہلے اسباق ہوں گے قبل از نبوت کے اوپر۔ جو 40 سالہ حضور کی زندگی ہے اس پر ہمارے 3 اسباق ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو مکی دور ہے اس پر 4 اسباق ہوں گے، اسی طرح مدنی دور پر بھی 4 اسباق ہوں گے۔ تو یہ ٹوٹل 11 بن گئے، 8 اور 3 11، اور آخری جو ہماری کلاس ہوگی اس میں ہم کوشش کریں کہ مکمل سیرت کو دہرا لیں گے، ایک دفعہ اس کی دہرائی ہو جائے گی۔ یہ 12 ربیع الاول والے دن انشاءاللہ ہماری آخری نشست ہوگی۔ تو اس طرح ہم پورے کورس کو لے کر چلیں گے۔ 3 اسباق قبل از نبوت کے یعنی 3 گھنٹے، اور پھر مکی دور کے 4 گھنٹے، مدنی دور کے 4 گھنٹے، اور آخر میں کلاس کی مکمل دہرائی ہم انشاءاللہ روزانہ بنیادوں پر بھی کرتے رہیں گے۔ بات کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو بہت ہی ایک اہم موضوع ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا تھا جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے۔ اسے ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے، یہاں پر ہم صرف اشارہ دیں گے۔ دنیا کے حالات جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے تو کئی ساری تہذیبیں اس وقت موجود تھیں، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت کی ترقی یافتہ تہذیبیں، اس وقت کی سپر پاور۔ جیسے یہ دنیا کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو سرکل ہے یہ عرب کا علاقہ ہے۔ عرب سے مشرق کی جانب، مشرق شمال میں ایران کی ایک تہذیب تھی جسے ساسانی سلطنت کہا جاتا تھا، پرشین امپائر اسے کہتے ہیں، بہت بڑی اس وقت کی سپر پاور تھی۔ اسی طرح ہندوستان، یہ ایک بہت بڑا علاقہ تھا جسے بر صغیر کہا جاتا ہے، اس کی ایک اپنی تہذیب تھی، ہندوانہ تہذیب موجود تھی اس وقت۔ اسی طرح چائنا، یہ اس وقت نہ صرف آباد تھا بلکہ اپنی ترقی کی اعلیٰ سطحوں پر موجود تھا اس وقت۔ اسی طرح یورپ کے اندر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر، وہ اپنے عروج پر تھی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں امریکہ میں، تو امریکہ میں اس وقت مایا تہذیب تھی، اور افریقہ میں اکسوم تہذیب تھی جو کہ حبشیوں کی تھی، جس طرف حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف اللہ کے رسول نے جب صحابہ کو بھیجا تھا پہلی ہجرت میں، ہجرت حبشہ میں، تو وہ اکسوم کی تہذیب تھی۔ تو یہ اس وقت کی بڑی بڑی تہذیبیں موجود تھیں جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان تہذیبوں کا رہن سہن، ان کے عقائد، ان کے مذاہب، اس کو ہم نے اپنے تفصیلی کورس میں تفصیل کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں عرب میں، پوری دنیا کے 7 بر اعظموں میں سے ایشیا، اور ایشیا میں سے عرب کا حصہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو گرین کلر ہے یہ عرب کا علاقہ ہے، اور عرب کا علاقہ جو ہے وہ 3 طرف سے پانی میں چھپا ہوا ہے، اس لیے اس کو جزیرہ نما کہتے ہیں۔ یہ جزیرہ نہیں ہے، جزیرہ وہ ہوتا ہے جو چاروں طرف سے پانی میں ہو، یہ 3 طرف سے پانی میں ہے، اور ایک طرف سے خشکی کے ساتھ ہے، اردن اور ایران اس کو یہاں سے لگتا ہے۔ یہ ریڈ سی ہے، عریبین سی ہے، اور یہ پرشین جو ہے وہ گلف ہے، خلیج فارس ہے۔
تین طرف اس کے سمندر ہے. یہ وہ مقام ہے, جگہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر کے لیے چنی. ایک بڑی بنیادی چیز ہے, اس کو سمجھ لیں. حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے بیان کیے جاتے ہیں. ایک کافر تھا کنعان, مسلمان نہیں ہوا. 3 بیٹے کشتی میں سوار ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لگی, لوگ کشتی سے باہر نکلے تو 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے جو کشتی میں تھے ان کے نام تھے سام, حام اور یافث. ان 3 بیٹوں سے آگے پھر دنیا کی نسل چلی, انسانوں کی نسل چلی. چونکہ اس وقت جو لوگ تھے وہ سارے تباہ ہو گئے, جو کافر تھے وہ سارے مارے گئے. 70-72 کے قریب لوگ جو کشتی میں سوار تھے, ان میں سے بھی صرف 3 جو آپ کے بیٹے ہیں نوح علیہ السلام کے, ان کی اولاد سے نسل آگے چلی ہے. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ ایک انسانی نسل آدم علیہ السلام سے چلی ہے اور ایک نسل حضرت نوح علیہ السلام سے چلی ہے. گویا اس وقت جتنے انسان موجود ہیں وہ انہی تینوں میں سے کسی کی اولاد ہے, سام, حام, یافث. اچھا, جو تھا نا سام, سین الف میم سام, اس کی اولاد ایشیا میں آباد ہوئی. جو حام تھا اس کی اولاد افریقہ میں آباد ہوئی, اور جو یافث تھا اس کی اولاد یورپ میں آباد ہوئی. یہ 3 بر اعظم اس وقت جانے جاتے تھے. امریکہ اس وقت دریافت نہیں ہوا تھا یا نہیں تھا. تو انہی 3 بر اعظموں پر 3 نسلیں پھیلی ہیں. ان کا ڈی این اے الگ ہے, ان کے جینز الگ ہیں, ان کی بناوٹ الگ ہے, ان کی سکن الگ ہے, ان کے بال الگ ہیں, ان کی آنکھیں الگ ہیں. آپ دیکھ کر پہچان سکتے ہیں یہ سام کا ہے, یہ حام ہے. حام جیسے افریقی ہوتے ہیں, حبشی ہوتے ہیں, وہ سارے حام کی نسل سے ہیں. یافث جو گورے ہیں, گولڈن کلر کے بال ہیں اور نیلی کلر کی آنکھیں ہیں, پیلے رنگ کے ان کے دانت ہیں, یہ یافث ہوتے ہیں. تو جتنے بھی انبیاء آئے ہیں علماء نے لکھا وہ سب کے سب سام کی نسل میں سے تھے. کس کی؟ سام کی نسل میں سے, جو کہ ایشیا میں آباد ہوا. اور سارے انبیاء آئے بھی ایشیا میں تھے. جیسے فلسطین کا جو علاقہ ہے ایشیا کا علاقہ ہے. تو ان کو کہا جاتا ہے سامی ان نسل, کہ یہ سام کی نسل میں سے ہیں. اب آگے چلیں تو اسی سام میں سے, سام کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. عراق کے شہر ار میں ان کی باقیات, شہر جو ہے وہ دریافت ہو چکا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, ار سٹی کے نام سے. وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا, پھر یہ وہاں سے ہجرت کرتے ہیں, فلسطین میں آتے ہیں. حضرت ابراہیم سفر کرتے ہیں مصر کا, مصر سے آپ کو سیدہ ہاجرہ ملتی ہیں, وہ آپ کے نکاح میں آتی ہیں. سیدہ ہاجرہ سے آپ کو اولاد ہوتی ہے. عمومی طور پر ہمیں 2 بیویوں کا ذکر ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, سیدہ سارہ جو بڑی ہیں, پھر سیدہ ہاجرہ. لیکن ان کی ایک تیسری بیوی تھی جس کا نام ہے قطورہ. قطورہ وہ بھی صاحب اولاد تھی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, 4 مراکز آباد کیے اپنی نسل سے. چوتھا ان کے ساتھ ایڈ ہوئے حضرت لوط علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل, ان کو آپ نے مکہ میں آباد کیا. حضرت اسحاق جو کہ سارہ کے بیٹے ہیں, ان کو آپ نے فلسطین میں آباد کیا, کنعان میں. اور آپ کے تیسرے بیٹے ہیں مدیان, یہ قطورہ سے ہیں, ان کو آپ نے مدین علاقے میں آباد کیا جہاں شعیب علیہ السلام تشریف لائے تھے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے, مدیان کا ذکر نہیں ہے, مدین علاقے کا ذکر ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گئے تھے قتل ہو جانے کے بعد. اور چوتھی جگہ ہے جو موجودہ ڈیڈ سی جسے ہم کہتے ہیں, بحیرہ میت کہتے ہیں, مردار کہتے ہیں, وہاں حضرت لوط علیہ السلام کو آباد کیا تھا آپ نے, جہاں بعد میں عذاب آ گیا, قوم وہ نیچے چلی گئی. آج وہاں پر ڈیڈ سی ہے, ایک جھیل ہے یا سمندر آپ کہہ لیں.
یہ 4 مقامات آباد کیے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تو مکہ کو آباد کیا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے ذریعے. وہاں پر کوئی نہیں رہتا تھا. آپ سیدہ ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ چھوڑ آئے. جب آپ ان کو مکہ چھوڑ کر گئے تو وہاں پر ایک قبیلہ جس کا گزر ہو رہا تھا، بنو جرہم قبیلہ، اس نے حضرت ہاجرہ کو دیکھا، وہاں زمزم کو دیکھا، وہ وہاں ٹھہر گئے. انہوں نے کہا ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دیں. انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا، خیمے لگائے، بستی آباد کی. ابھی شاید کچھ گھنٹے ہوئے ہوں گے حضرت ابراہیم کو گئے ہوئے کہ پیچھے سے مکہ آباد ہو چکا تھا. یہ کوئی بہت لمبا ٹائم نہیں تھا. زمزم کو دیکھ کر پرندے آئے، پرندوں کو دیکھ کر وہ قبیلہ آ گیا بنو جرہم کا، وہ وہاں پہ رہنا شروع ہو گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اسی قبیلہ میں بنو جرہم میں حضرت اسماعیل کی شادی ہو گئی. حضرت اسماعیل عربی نہیں ہیں، یہ تو عجمی ہیں. ان کے والد ابراہیم علیہ السلام عجمی ہیں. ان کی والدہ سیدہ ہاجرہ وہ مصر کی ہیں. گویا وہ سام کی ہیں، وہ حام کے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سام کی نسل سے ہیں اور سیدہ ہاجرہ جو ہیں وہ حام کی نسل سے ہیں. یہ 2 نسلیں ملتی ہیں، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں جو کہ خود عجمی ہیں. بنو جرہم جو ہیں وہ عرب ہیں. حضرت اسماعیل کی شادی ہو گئی عرب کے ساتھ، ٹھیک ہے، عجم اور عرب کا ملاپ ہو گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں ہی رہے، وہیں پر پروان چڑھے. وہ واقعہ آپ لوگوں نے سن رکھا. ابراہیم علیہ السلام گئے، سیدنا اسماعیل کی بیوی سے ملاقات ہوئی، پہلی کو طلاق دلوا دی، دوسری کو رکھ لیا. تو وہ بنو جرہم کی خاتون تھی، عرب کی خاتون تھی. حضرت اسماعیل اور بنو جرہم کا آپس میں ملاپ ہو گیا. اب وہاں سے ان کی نسل چلتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہاں سے نسل چلتی ہے. یہ نسل خالص عرب نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ خالص عرب نہیں ہے. یہ اسماعیل علیہ السلام جو کہ عجم سے آئے وہ عرب کے ساتھ مل گئے. ان کو اصطلاح میں عرب مستعربہ کہا جاتا ہے. بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں. واقعہ آپ لوگوں نے سن رکھا. حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں اور اس وقت وہ کچھ دعائیں پڑھتے ہیں جیسے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے. اور وہیں پر پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی دعا مانگتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے اللہ اس بستی میں، اس جگہ میں انہی میں سے ایک پیغمبر، ایک رسول بھیج جو ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. یہ دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور یہ دعا خاص تھی اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے لیے. اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول فرمایا. اس کا اظہار غالباً 2600 سال کے بعد ہوا. کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے تھے اور پیارے پیغمبر 600 سال بعد میں آئے ہیں. تو یہ 2600 سال کا وقفہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے 2600 سال پہلے دعا کی ہے، اس کا اظہار مظہر 2600 سال بعد ہوا ہے. اس کا مطلب ہے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں لیکن ان کا اظہار ایک اپنے وقت پر ہوتا ہے. اب ہمیں یہ سمجھ آئی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہیں حضرت اسماعیل کی نسل سے، اور حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام ہیں نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں سے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق ان کی اولاد میں سے بنی اسرائیل ہیں. جتنے انبیاء آئے ان میں سے وہ سارے کے سارے سام کی نسل میں سے ہیں. یہ ہے آپ کے سامنے شجرہ نسب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آپ دیکھ سکتے ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان. یہ جو عدنان لکھا ہے نا، عدنان، یہاں تک علماء کہتے ہیں صحیح ہے. اس کے بعد جو نام ملتے ہیں ان میں اختلاف ہے کہ پتہ نہیں وہ صحیح ہیں کہ نہیں ہیں، اس لیے ان ناموں کو ختم کر دیا گیا. من ولد اسماعیل، یعنی عدنان کے بعد اسماعیل، اسماعیل سے ابراہیم بن ابراہیم علیہ السلام. تو یہ حضور کا شجرہ نسب ہے.
سب کا تعارف تو نہیں ہوا کرتا، ممکن بھی نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے۔ ان میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے فہر۔ اچھا، یہ بن فہر، یہ جو فہر ہے اس کا لقب ہے قریش، اس کا لقب ہے قریش۔ تو فہر کی جتنی اولاد ہے وہ ساری کی ساری کہلائی قریش، ٹھیک ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قبیلہ ہے وہ قریش قبیلہ ہے۔ قریش نام پڑا ہے فہر کے نام سے، یہ فہر، بعض نے قصی بھی کہا ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ فہر کا نام تھا قصی، اور وہاں سے حضور کا قبیلہ جو بنا وہ قریش قبیلہ بنا۔ حضور کے پردادا ہیں ہاشم۔ ہاشم مکہ کے سردار بھی تھے اور مکہ کے بڑے تاجروں میں ان کا نام تھا۔ اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا قریش، سورۃ قریش میں، کہ یہ تاجر لوگ تھے، شام کا اور یمن کا سفر کیا کرتے تھے۔ تو ہاشم بہت بڑے تاجر تھے، ان کی تجارت انٹرنیشنل لیول پر تھی، اور انہوں نے رومنز کے ساتھ، پرشینز کے ساتھ، اکسوم کے ساتھ معاہدے کر رکھے تھے۔ ان کے معاہدے تھے، ان کا آنا جانا آسان تھا، ان کی پرچی چلتی تھی، دوسرے الفاظ میں آپ کہیں، کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، یہ سردار لوگ تھے۔ یہ ہاشم جو ہیں ایک مرتبہ تجارت کے سفر میں جا رہے ہیں اور یہ مدینہ گئے۔ مدینہ ایک منڈی تھی اس وقت کی تجارت کی، یثرب اس کا نام تھا۔ تو جب یہ مدینہ سے جا رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے شادی کی ایک سلمہ نام کی خاتون سے، ان سے ان کی شادی ہو گئی۔ کچھ دن یہ وہاں پہ رہے اور پھر یہ آگے چلے گئے فلسطین۔ آج جہاں غزہ موجود ہے، جس کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں، اس جگہ پر یہ وہ اس وقت کی منڈی تھی، کیونکہ اس کو 3 بر اعظم لگتے ہیں، ساتھ ایشیا ہے، یورپ ہے اور افریقہ ہے، سمندر ہے میڈیٹیرین سی۔ غزہ یہ گئے تجارت کے لیے، تو غزہ میں حضرت یہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ غزہ میں ان کی قبر موجود ہے اور وہاں ایک مسجد بھی موجود ہے جس کا نام ہاشم ہے، سید ہاشم کے نام سے مسجد وہاں موجود ہے۔ یہ حضور کے پردادا ہیں۔ انہوں نے جو مدینہ میں شادی کی تھی یثرب میں، اس کا کسی کو علم نہیں تھا۔ ان سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا شیبہ۔ شیبہ کہتے بوڑھے آدمی کو، سفید بال ہو جائیں جس کے۔ وہ جب بچہ پیدا ہوا تھا اس کے بال سفید تھے، اس لیے اس کا نام رکھ دیا گیا شیبہ۔ وہ شیبہ جو ہے وہ بیٹا ہے ہاشم کا۔ جب وہ 7-8 سال کے ہوئے تو ہاشم کے بھائی مطلب، جو کہ اس وقت کے سردار ہیں ہاشم کے بعد، ان کو پتہ لگا کہ میرے بھائی ہاشم جو کہ سردار تھے، ان کا ایک بیٹا ہے مدینہ میں یثرب میں، اور وہاں پر ایک یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے، جبکہ ہم سردار لوگ ہیں۔ وہ یثرب گئے، انہوں نے پتہ کیا، اس شیبہ بچے کی اس کی ماں سے بات کی کہ یہاں یہ یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے، ہم تو سردار لوگ ہیں، تمہارا خون ہے، اس کو تم ہمیں دے دو۔ بہرحال ان کی بات طے ہو گئی۔ مطلب جو ہے ہاشم کا بھائی اپنے بھتیجے شیبہ کو لے کر یثرب سے مکہ آیا۔ جب وہ مکہ میں داخل ہوا تو لوگوں کو تو نہیں پتا یہ کون ہے، لوگوں نے دیکھا مطلب ہے، مطلب کے پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہے، اور اس وقت غلاموں کا دور تھا۔ لوگوں نے اس کو دیکھا تو اس کا نام، لوگوں نے کہا یہ تو عبد المطلب ہے، یہ مطلب کا غلام ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی غلام خرید کے لائے ہیں، غلاموں کا دور تھا اس وقت۔ وہ کہہ رہے نہیں یہ شیبہ ہے، یہ میرا بھتیجا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں عبد المطلب ہے۔ بہرحال علماء نے لکھا کہ اس طرح اس بیٹے شیبہ کا نام پڑ گیا عبد المطلب، اور یہ کون ہے؟ یہ پیارے پیغمبر کے دادا ہیں۔ ان کو پالا پھر ان کے چچا مطلب نے۔ جب وہ فوت ہو گئے، سردار بنے عبد المطلب، اور عبد المطلب جو ہیں یہ کوئی چھوٹے موٹے نہیں تھے، یہ بہت اعلیٰ مقام پر تھے مکہ میں، اور جسمانی اعتبار سے بھی بڑے خوبصورت حسین تھے اور لمبے چوڑے تھے، اور کمالات بھی ان کے بہت سارے تھے۔ تو یہ سردار بن گئے عبد المطلب۔ عبد المطلب کے کئی حوالے ہیں۔ عبد المطلب نے زمزم بھی دریافت کیا، ان کو اللہ نے خواب میں دکھایا، ان کو زمزم بھی انہوں نے دریافت کیا۔ ابرہہ کا واقعہ ہوا، آپ لوگوں نے سن رکھا ہے، اس میں بھی عبد المطلب کا ایک بڑا اہم کردار تھا۔ ان کے اونٹوں کا بھی واقعہ ملتا ہے، اور خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ کر انہوں نے کہا تھا اللہ ہر گھر کا کوئی
امیر ہوتا ہے، کوئی رکھوالا ہوتا ہے، یہ تیرا گھر ہے، اللہ تو نے اس کی حفاظت کرنی ہے، ہم تو انسان ہیں، نہیں کر سکتے. تو اس وقت بھی ان کا بڑا ایک اہم کردار تھا. عبد المطلب کے بیٹے ہیں عبداللہ، عبد المطلب کے بیٹے ہیں. اچھا یہ سارا خاندان تاجر ہیں. حضور تاجر خاندان میں پیدا ہوئے تھے. ان کا پیشہ زراعت نہیں ہے، یہ زمیندار نہیں ہیں، یہ تاجر لوگ ہیں، یہ مال خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں. آپ کے والد عبداللہ بھی تاجر تھے. تو عبداللہ کی شادی عبد المطلب نے کی یثرب میں، جس کو ہم مدینہ کہتے ہیں، سیدہ آمنہ سے بنت وہب، جو خود ایک بڑے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، بنو زہرہ سے. تو جیسے ہاشم کی شادی بھی مدینہ میں ہوئی یثرب میں، آپ کے والد عبداللہ کی شادی بھی یثرب میں ہوئی. پیارے پیغمبر ایسے ہی نہیں مدینہ میں ہجرت کر گئے، مدینہ آپ کا ننہال تھا، ٹھیک ہے، وہاں سے آپ کو بڑی سپورٹ حاصل تھی. تو عبداللہ کی شادی ہوئی مدینہ میں، یہ مکہ کے ہیں، آپ کی زوجہ آمنہ مدینہ کی ہیں، وہ مکہ تشریف لے آئیں. عبداللہ بھی تاجر ہیں. عبداللہ کے حوالے سے مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سن رکھا. عبد المطلب نے نیت کی تھی، اللہ اگر مجھے 10 بیٹے دے گا میں ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. عبداللہ کا نام آیا، لیکن ماموں نے روکا بھی نہیں، اس کو قتل نہیں کرنا. تو قیافہ شناس نے پرچیاں ڈالیں اور 100 اونٹ عبد المطلب نے عبداللہ کی طرف سے ذبح کیے. اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ پیارے پیغمبر جو ہیں وہ 2 ذبیحین کے بیٹے ہیں، ایک اسماعیل علیہ السلام کے اور ایک عبداللہ. اسماعیل بھی ذبیح اللہ ہیں، یعنی ان کو بھی ذبح کرنے کی کوشش کی گئی، نہیں ہوئے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا. عبداللہ جو ہیں یہ بھی تجارت کے سلسلے میں ایک دفعہ مکہ گئے اور مدینہ گئے، تو ان کا مدینہ میں انتقال ہو گیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، کہا جاتا ہے 2 ماہ پہلے یا کچھ ماہ پہلے یہ بھی فوت ہو جاتے ہیں، اور ان کی قبر بنتی ہے مدینہ میں. اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوتے ہیں. سال وہ ہے جس سال میں ابرہہ آیا تھا، وہی سال ہے، اور عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے سوموار والے دن پیدا کیا گیا. آپ روزہ رکھتے تھے سوموار کا، لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا 2 وجوہات ہیں، ایک سوموار والے دن میں پیدا ہوا، اور دوسرا سوموار والے دن ہی میرے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی. تو یہ 2 چیزیں اہم ہیں، حضور کی ولادت اور آپ کی بعثت. اس وجہ سے حضور شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے سوموار والے دن کا. اگر اسلامی مہینوں کی بات کی جائے تو 9 یا 12 ربیع الاول زیادہ بہتر ہے کہ 9 ربیع الاول کی تاریخ صحیح ہے، کیونکہ سوموار کا دن 9 کو بنتا ہے. بہرحال یہ اختلاف ہے، کوئی 9 کہتا ہے، کوئی 12 کہتا ہے، کوئی 10 کہتا ہے، کوئی محرم بھی کہتا ہے. عام الفیل ہاتھی والوں کا سال تھا. 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی، جیسے اس وقت 2026 چل رہا ہے، اس وقت 571 عیسوی تھی. یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے مکہ مکرمہ کا ایک مکتبہ ہے، کہا جاتا ہے یہ حضور کی جائے پیدائش تھی. اس مقام پر پیارے پیغمبر کی پیدائش ہوئی تھی، کہا جاتا ہے، باقی اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں. عبد المطلب کو خبر پہنچی، بہت خوش ہوئے، چونکہ اب وہی سربراہ تھے عبد المطلب ہی، عبداللہ تو نہیں تھے. تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے اقع عبد المطلب عنہ یوم السابع بکبش. عرب کا رواج تھا کہ وہ عقیقہ کیا کرتے تھے 7ویں دن. عبد المطلب نے حضور کی طرف سے ایک مینڈھا عقیقے کے طور پر قربان کیا 7ویں دن. وسماہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محمد نام آپ کے دادا نے رکھا. اچھا، یہ اس حوالے سے ذرا یونیک تھا کہ حضور کی جو نسب ہے اس میں کسی کا نام محمد نہیں ہے، اور عرب کا یہ رواج ہوتا تھا وہ اپنے بڑوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے. ویسے عرب میں محمد نام کے لوگ موجود تھے. یہ تحقیق ہو چکی ہے کہ جب حضور تشریف لائے، حضور سے پہلے عرب میں محمد نام کے لوگ موجود تھے. کوئی 17-18 کے قریب فہرست ملتی ہے، وہ لوگ موجود تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ دنیا میں کسی کا نام محمد نہیں تھا، لیکن کوئی شخص اسم با مسمى نہیں تھا کہ جس کا نام بھی محمد ہو اور وہ سب سے زیادہ تعریف بھی کیا گیا ہو.
ایسا کوئی نہیں تھا، وہ پیارے پیغمبر ہی ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے نام کیوں رکھا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آسمانوں پر اس کی تعریف کرے اور لوگ زمین پر اس کی تعریف کریں۔ اس کا نام ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حضور کا ایک نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں بھی ذکر ہوا، حضور نے حدیث میں بھی فرمایا انا محمد انا احمد انا ماہی، آپ نے اور نام بتائے اپنے۔ تو کہا جاتا ہے کہ احمد نام جو ہے وہ آپ کی والدہ حضرت بی بی آمنہ نے رکھا۔ حضور کی ولادت ہو گئی۔ اب آج کچھ ہم بچپن کے حوالے سے بات کریں گے حضور کے۔ ایک بات اصولی طور پر ذہن میں رکھیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب کے بچپن میں ان کی جو تربیت کی ہے وہ اللہ رب العالمین نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کی تربیت خود کرتے ہیں، اس لیے جو انبیاء کے بچپن ہیں نا وہ بڑے اہم ہیں، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو خود والدین ہیں۔ انہوں نے اگر پیرنٹنگ سیکھنی ہے، اولاد کی کیسے تربیت کی جائے دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی، کیسے ان کو کامیاب شخص بنایا جائے، ان کی تربیت، تو اس کے لیے انبیاء کا بچپن بہت اہم ہے۔ یہ کتاب ہے جو خاص اس موضوع پر ہے، انبیاء کا بچپن، اور اسی مصنف کی ایک کتاب ہے رسول اللہ کا بچپن صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا، اللہ تعالیٰ کیسے تربیت کر، یعنی حضور کو یتیم رکھنے میں بھی تربیت ہے، حضور کو بکریاں چروانے میں بھی تربیت ہے، حضور کو جو ہے وہ دائی حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیجنے میں بھی تربیت ہے۔ تو ہم نا پیارے پیغمبر کے بچپن کو دیکھیں گے، اس لیے ہم نے 3 اسباق رکھے ہیں اس کے قبل از نبوت کے۔ یہ اس لیے اہم ہیں کہ ہمیں پتہ لگے گا اللہ رب العالمین نے کس طرح اپنے پیارے پیغمبر کی تربیت کی ہے۔ عام بچے کی تربیت والد کرتے ہیں، لیکن حضور کے والد بھی نہیں ہیں، تو اللہ رب العالم یجد کا یتیمن فآوا، آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو پناہ دی، ہم نے آپ کی تربیت کی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کہاں پر پرورش کروائی؟ فرعون کے گھر میں۔ یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھتے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین تربیت کرتے ہیں انبیاء کرام کی۔ تو حضور کا بچپن ہم اس اعتبار سے دیکھیں گے کہ ہمارے لیے اس میں کیا اصول نکلتے ہیں تربیت کے۔ کل کی جو نشست ہے وہ اس حوالے سے بڑی اہم ہے، حضور کے بچپن کے حوالے سے۔ جو حضور کی زندگی ہے نا، پہلے 40 سال، وہ پوری زندگی اس ایک چارٹ میں ہم نے رکھی ہے۔ بنیادی بڑے بڑے جو واقعات ہوئے ہیں پہلے 40 سال میں وہ یہ ہیں، جیسے کہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے حضور کی یتیمی کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو یتیم رکھا، باپ سے بھی یتیم رکھا، اور جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی تو والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو آپ دونوں اعتبار سے یتیم تھے، ماں اور باپ دونوں اعتبار سے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضور جو ہے وہ سیدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس جاتے ہیں، اپنی زندگی کے 5 سال حضور وہاں گزارتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کا بہت اہم ایک موقع ہے، بچپن ہے، اور وہاں پر تو وہاں کیوں لے جایا گیا وہاں پر، اس پر ہم بات کریں گے۔ 5 سال کی عمر میں حضور کا شق صدر ہوا، آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کے دل مبارک کو باہر نکالا، کیوں کیا گیا اس پر ہم بات کریں گے، تربیت کے اصول نکالیں گے ہم انشاءاللہ۔ پھر 12 سال کی عمر میں 10-12 سال کی عمر میں حضور نے پہلے بکریاں چرانا شروع کی، لوگوں کی، اپنی نہیں، مزدوری کے طور پر۔ آپ بکریاں چراتے ان سے مزدوری لیا کرتے تھے، بکریاں کیوں چروائیں اللہ نے اس عمر میں؟ اور 12 سال کی عمر میں حضور نے سب سے پہلا اپنی زندگی کا بزنس ٹور کیا، یعنی وہ سفر جو بزنس کی، تجارت کی غرض سے تھا، سفر تجارت جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک عام سفر ہوتا ہے نا، آپ ننہال گئے، ددیال گئے، وہ نہیں، 12 سال کی عمر میں آپ نے کیا ہے، تو گویا 12 سال سے آپ کی تجارت کا سفر شروع ہو گیا، آپ تجارت سیکھ رہے ہیں۔ اور 25 سال کی عمر میں آپ ایک کامیاب تاجر تھے، عام کامیاب تو کیا کہنا، صادق اور امین تاجر تھے، جس کی بنیاد پر 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے۔ اسی طرح آپ کی زندگی میں 2 اہم واقعات ہوتے ہیں، حرب فجار، حضور کی زندگی میں ایک لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی ہے ایک 20 سال کی عمر میں،
اللہ نے وہ بھی پریکٹس کروائی ہے پیارے پیغمبر کو کہ ان کو لڑنا بھی آنا چاہیے. 20 سال کی عمر میں ایک لڑائی میں آپ نے حصہ لیا, وہ آپ کے خاندانی ایک لڑائی تھی. اسی طرح حلف الفضول ہے, یہ ایک معاہدہ ہوا ہے, اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. یہ آپ کی زندگی کا بہت اچھا ایک ایکسپیرینس تھا قبل از نبوت. 35 سال کی عمر میں حضور نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ ڈالا. واقعہ بھی آپ لوگوں نے سن رکھا, حضور نے خود اس تعمیر میں حصہ ڈالا. حجر اسود جو ہے آپ نے اپنے ہاتھوں سے نصب کیا, اس کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. پھر جب آپ کی عمر 37 سال ہوئی نا, آخری 3 سال آپ کہہ لیں قبل از نبوت کے, تو پیارے پیغمبر غار حرا میں جایا کرتے تھے. آپ نے تجارت چھوڑ دی تھی, آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کو تنہائی اچھی لگتی ہے. اب دنیا وغیرہ آپ نے تجارت چھوڑ دی تھی, آپ نہیں کرتے تھے. تجارت آپ کی اسٹیبلش ہو چکی تھی اس وقت تک, ضرورت نہیں تھی آپ کو جانے کی. تو آپ غار حرا میں جایا کرتے تھے, کئی دن وہاں پہ رہتے, وہاں پر عبادت کرتے اللہ کی, کھانا ساتھ لے جاتے, اور وہیں پر پہلی وہی نازل ہوئی, حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے آپ کے پاس غار حرا میں. یہ وہ 40 سال ہیں جو آپ کی زندگی کے قبل از نبوت ہیں. اس کو ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے آگے دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ ہم یتیمی کے حوالے سے پڑھیں گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یتیم رکھا. اللہ خود فرماتے ہیں الم یجد کا یتیمن فآوا, حضور ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ہم نے آپ کو پناہ دی. تو ایک تو علماء نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ خود ان کی تربیت کرنا چاہتے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے باپ کا سایہ اٹھا لیا, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے تربیت کی. اللہ رب العالمین ڈائریکٹ تربیت کرتے. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورۃ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, ہم نے موسیٰ کو اپنے لیے چن لیا. اسی طرح پیارے پیغمبر کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا, اس کی تربیت میں خود کروں گا. جیسے مثال کے طور پر آپ کے گھرانے میں کوئی یتیم بچہ ہو اور آپ جائیں اور آپ کہیں کہ بھئی یہ بچہ تو میرا, اس کی ذمہ داری میں اٹھاؤں گا, اب آج سے اس کا خرچہ, اس کی تعلیم, اس کی کفالت ساری وہ میں کروں گا. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا, اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر کو چن لیا. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي, آگے اللہ فرماتے ہیں تاکہ میری آنکھوں کے سامنے موسیٰ کی تربیت ہو. یتیم کیوں رکھا, اس میں کیا تربیت کے اصول ہیں, یتیم بچہ کیسا ہوتا ہے اور جو یتیم نہیں ہوتا وہ کیسا ہوتا ہے, اس حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. جو یتیم بچہ ہوتا ہے نا, اس کے اندر خود انحصاری پیدا ہوتی ہے, وہ دوسروں پر بوجھ نہیں بنتا, اس نے اپنا وزن خود ہی اٹھانا ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے ابا جی نہیں ہے, موٹر سائیکل ابا جی نے نہیں لے کر دینی, فیس ابا جی نے نہیں بھرنی, خود ہی بھرنی ہے. چچا ایک دفعہ بھرے گا, 2 دفعہ بھرے گا, بعد میں کہے گا میرے اور بڑے کام نے. یتیم بچے کو بچپن سے ہی خود انحصاری آ جاتی ہے, وہ اپنے اوپر خود منحصر ہوتا ہے, جو کرنا ہے خود کرنا ہے, اپنے پاؤں پر اپنے بلبوتے پر کرنا ہے. محنت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, اور جن کے باپ ہر وقت دست شفقت رکھتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا مجھے بتاؤ کیا چاہیے, ان کے بچوں میں خود انحصاری بہت مشکل پیدا ہوتی ہے. ہو جائے, ہو سکتا ہے بڑے ہو کر ہو جائے, لیکن بہت مشکل ہے, کیونکہ اس نے کچھ بھی خود سے حاصل نہیں کیا, ہر چیز اس کے والد نے کی. یہاں تک کہ ہمارے تو بچوں کی شادی بھی باپ ہی کرتے ہیں, شادی کے بعد بھی خرچہ اٹھاتے ہیں. کوئی گل نہیں, کوئی گل نہیں, میرا منڈا ہے. شریعت نے نفقہ جو ہے وہ شوہر پہ لگایا ہے نا, تو ہمارے ہاں تو وہ بہو کا خرچہ بھی وہ باپ اٹھا رہا ہوتا ہے, کوئی نہیں جی منڈا لے کر رہا ہے. تو خود انحصاری جو ہے نا جی, وہ یتیموں کے اندر پائی جاتی ہے. احساس ذمہ داری پایا جاتا ہے, ان کو پتہ ہے ہم نے نہیں کیا تو کسی نے نہیں کرنا, وہ کام ذمہ داری سے کرتے ہیں. یہ بچپن سے ہی ان کے اندر یہ چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں, پیدا ہو جاتی ہیں. اپنے فرائض اور معاشرتی کردار کو سنجیدگی سے لیتے ہیں, 1-2 دفعہ غلطی کر کے وہ سیکھ جاتے ہیں کہ یہ کام ہم نے خود ہی کرنا ہے, اپنے گھر کا خرچہ ہم نے خود ہی چلانا. اسی لیے اللہ کے رسول 9 سال کی عمر میں بکریاں چرا رہے ہیں. ہمارے 9 سال کا بچہ کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ فرمائشیں کر رہا ہوتا ہے ابا جان سے, اب مجھے یہ چاہیے, اب مجھے یہ چاہیے, اب مجھے یہ چاہیے. اور والدین اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم بچے کی فرمائش کو پورا کریں, وہ باپ ہی کیا جو فرمائش کو پوری نہ کرے. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا, یتیمی کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اصل بچے کی جو خواہشات ہوتی ہیں نا وہ باپ پوری کرتا ہے, ماں نہیں پورا کرتی.
ماں نے باپ کو کہنا ہوتا ہے بیٹا یہ چاہتا ہے، بیٹی یہ چاہتی ہے، اس کی یہ خواہش ہے، اس کی یہ ضرورت ہے، پورا باپ نے کرنا ہوتا ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے نا۔ بچے کی نفسیات یہ ہے کہ اگر آپ اس کی ایک خواہش پوری کریں گے نا، وہ دوسری لے کر آئے گا، دوسری پوری کریں گے وہ تیسری لے کر آئے گا، چوتھی پوری کریں گے وہ چوتھی لے کر آئے، پانچویں لے کر آئے گا۔ آپ اس کی خواہشات پوری کرتے چلے جائیں، اس کی خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی، انسان ہے۔ اور اگر کسی کی پہلی خواہش پوری نہ ہو، اس کی دوسری بھی نہیں ہوتی، پھر اس کی تیسری بھی نہیں ہوتی۔ یتیم بچہ اپنی خواہش کا اظہار کس کے سامنے کرے گا؟ چچا کے سامنے کرے گا، مامے کے سامنے کرے گا؟ چچا اور مامے تو یتیم بھانجے بھتیجے کے سامنے اپنے بچوں کی 20 25 ہزار فیسیں بھر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں جی تاڑے وار ساڑے کو پیسے کوئی نہیں۔ اپنے بچے کے لیے گاڑی نکلوا رہے ہوتے ہیں، بائکس نکل رہی ہوتی ہیں، اور کہتے تاڑے وار سے اتنا خرچہ پورا نہیں ہوتا تاڑا، اور تانوں کنا چاہیے کنا دئیے تانوں۔ وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہر چیز بولنی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں نظر بھی آ رہی ہوتی۔ تو وہ اپنی خواہشات دباتا ہے، پوری نہیں کرتا۔ پھر اس کی تربیت اس نہج پر ہوتی ہے کہ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے نا تو اس کی ذاتی خواہشات نہیں ہوتی، وہ دوسروں کی خواہشات پوری کر دے گا، اپنی خواہش نہیں پوری کرے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر مدینہ کے رہنے والوں اور مہاجرین میں غلام تقسیم کر رہے ہیں، پر اپنی لخت جگر فاطمہ کو نہیں دے رہے۔ لوگوں کا گھر، صحابہ کا گھر اناج سے بھرا ہوا ہے، پیارے پیغمبر کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلتا۔ لوگوں نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، پیارے پیغمبر نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ حضور ہمارے ہوتا ہے نہیں ساڑھے نال بھی پیٹ لگا ہے جی، یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا جی، مولوی کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہے جی، عالم کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہے جی، اس لیے اپنا پیٹ نہیں پورا کرنا۔ پیارے پیغمبر یہ نہیں کہتے تھے، حضور یہ جملہ نہیں بولتے تھے۔ ٹھیک ہے ہم اس لیول پر نہیں ہیں، نہ ہمیں آپ ان کے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کریں، لیکن پیارے پیغمبر کی تربیت اللہ رب العالمین نے یہ کی تھی، حضور خود بھوکے رہ جانا، دوسروں کو کھلانا۔ 70 صحابہ کو دودھ پلایا پیارے پیغمبر نے، بعد میں خود پیا ہے۔ یہ جو تربیت ہے نا، اپنی خواہش دبا کر، کم کر کے اپنی امت کی فکر کرنا، یہ بچپن سے، یہ یتیمی سے ملا ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے یتیمی کے کچھ بیڈ ایفیکٹس بھی ہوں گے، لیکن اس کی کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے، اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو یتیمی سے محفوظ رکھے، لیکن ہم اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پر کریں کہ ان کی سب خواہشات نہ پوری کریں، وگرنہ وہ امت کے لیول پر جا کر امت کا نہیں سوچیں گے، اپنا سوچیں گے، اپنا سوچیں گے۔ پیارے پیغمبر امت کا سوچتے تھے۔ وہ آپ نے وہ حدیث سنی نا، حضور کو اللہ نے کہا ایک دعا آپ مانگ لیں، ایک دعا آپ کی ہے وہ پکی ہے آپ کی، تو کس کے لیے رکھی ہے اللہ کے رسول نے؟ امت کے لیے رکھ لی۔ حضور خود بھی تو مانگ سکتے تھے، سیدہ عائشہ کے لیے اولاد بھی تو مانگ سکتے تھے، بڑی محبت ہے سیدہ عائشہ سے، نہیں مانگا اللہ کے رسول نے، کہا نہیں حضور اللہ امت کے لیے دعا وہ بھی قیامت والے دن مانگوں گا میں شفاعت کے طور پہ۔ تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، خواہشات کی کمی۔ اسی طرح یتیم میں عاجزی ہوتی ہے، اس کو یہ نہیں ہوتا میرے پیچھے ہیں بدلہ لین والے، وہ جس طرح ٹریفک وارڈن کے سامنے 16 سال کا نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے، تینوں نہیں پتا میں کون ہوں، میرا کیڑا خاندان، میں کس کا بیٹا ہوں۔ یہ چیزیں یتیم میں نہیں ہوتی، عاجزی ہوتی، انکساری ہوتی۔ پیارے پیغمبر کی زندگی میں آپ کو عاجزی انکساری نظر آئے گی، مشکلات کا سامنا کرنا آتا ہے ان کو۔ ان کا باپ آگے نہیں کھڑا ہو جاتا، کوئی گرم ہوا میرے بچے تک نہیں پہنچے گی، کوئی تلخ بات کرے تو کرے کیسے میرے بچے کو، اس کے لیے چھاؤں بن کر کھڑا ہو جاتا ہے باپ۔ نہیں، یتیم کی کوئی چھاؤں نہیں ہوتی، اس کو گرم ہواؤں سے کوئی بچاتا نہیں ہے، لوگوں کی باتیں اس کو سننا پڑتی ہیں، اس لیے وہ مشکلات کا سامنا بچپن سے کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم اپنے بچوں کو اپنے سائے میں رکھتے ہیں، جیسے ایک بڑا درخت ہوتا ہے نا، اس کے نیچے ایک چھوٹا درخت ہو، تو چھوٹا درخت بڑے درخت کے سائے کے نیچے آ جائے تو کیا اس کی صحیح نشوونما ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوتی صحیح نشوونما، وہ آزادانہ طور پر نہیں پرورش پاتا۔
وہ خود سے مشکلات کا سامنا نہیں کرتا. اس کو ہم کہتے ہیں پرابلم سولونگ. آگے بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. کیونکہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کو کیسے حل کرنا ہے, کوئی مشکل آ گئی ہے کیسے حل کرنی ہے. ہم خود ہی سارے مسئلے حل کری جا رہے ہیں. تو ہمیں اپنی اولاد کے لیے ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ وہ مشکلات کا سامنا کر سکیں. اسی طرح یتیم میں یتیموں کا احساس ہوتا ہے. علماء نے لکھا اس امت میں بڑے یتیم ہونے تھے, بعد میں بڑے بڑے یتیم ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے, اس لیے آپ نے یتیموں کا احساس کیا. حضور نے ولادت کے بعد جو چند خواتین کا دودھ پیا وہ آپ کے رضائی مائیں, علماء نے 5 لکھی ہیں. سیدہ آمنہ کا, سیدہ سویبہ, یہ ابو لہب کی لونڈی ہیں. ام ایمن, یہ آپ کے والد عبداللہ کی وراثت میں حضور کو لونڈی ملی تھیں, کنیز تھیں ام ایمن, اور حضور ان کی بہت عزت قدر کیا کرتے تھے, اپنی والدہ کی طرح ان کو سمجھتے تھے. خولہ بنت منذر ہیں اور سیدہ حلیمہ سعدیہ ہیں. عرب کے رواج کے مطابق آپ کے علم میں ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے تھے ان کے بچے وہ شہروں سے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہ وہاں پر رضاعت کا عمل اپنے 2 سال وہاں پر گزاریں تاکہ ان کی جسمانی نشو و نما اور ان کی زبان وغیرہ اچھی ہو جائے. اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. سیدہ حلیمہ سعدیہ کا واقعہ آپ لوگوں نے سن رکھا. فرماتی ہیں میری اونٹنی بڑی لاغر تھی اور ہم مکہ میں آئے تو حضور چونکہ یتیم تھے تو کچھ لوگوں نے آپ کو اہمیت نہ دی. سیدہ حلیمہ بھی ایک دفعہ گئیں, انہوں نے بھی نہ اٹھایا, لیکن ان کو کوئی بچہ نہ ملا, باقی سب کو بچے مل گئے. تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ بھئی سب کو بچے مل گئے ہیں, مجھے نہیں ملا, تو میں نے خالی ہاتھ نہیں جانا. لَأَذْهَبَنَّ إِلَىٰ ذَلِكَ الْيَتِيمِ, میں اسی یتیم کو اٹھانے جا رہی ہوں, میں اس کو لینے جا رہی ہوں. تو ان کے شوہر نے آگے سے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ لے لو. عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ لَنَا فِيهِ بَرَكَةً, اللہ ہو سکتا ہے اسی بچے میں ہمارے لیے برکت ڈال دے. یہ جو لفظ تھے نا ان کے شوہر کے, آپ دیکھیں جو انہوں نے اللہ سے گمان کیا ویسے ہی پایا. شاید اسی بچے میں ہمارے لیے برکت ہو. پھر جیسے ہی انہوں نے سیدہ نے حضور کو اٹھایا ہے, پھر آپ نے سن رکھا کیسے ان کا اپنا دودھ آیا, ان کی اونٹنیوں میں دودھ آیا, ان کے گھر میں جو برکات نازل ہوئیں. تو سیدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. دائی حلیمہ سعدیہ کے پاس حضور کیوں گئے, وہاں سے کیا چیزیں پیرنٹنگ کے حوالے سے, تربیت کے حوالے سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں, اس پر انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کل اس پر ہم بات کریں گے. آج کی نشست میں ہم ہر نشست میں کوشش کریں گے ایک نقطہ تعلیم بیان کیا کریں گے جو کہ ایک اہم چیز ہوگی سیرت کے متعلقہ. تو آج کا نقطہ تعلیم یہاں تک ہماری کلاس مکمل ہو گئی ہے. اچھا چلے پہلے ہم اس کی دہرائی کر لیتے ہیں. ابھی تک ہم نے پڑھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کا خاکہ. سب کو یاد ہے؟ اگر کسی سے پوچھیں تو کوئی بتا سکتا ہے؟ جو سب سے پہلی سلائیڈ ہم نے دیکھی تھی 63 سالہ زندگی کا خاکہ, کوئی شخص بتا سکتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے؟ وہ شخص جس نے پچھلی ہماری کلاس نہیں لی. جی آپ بتائیں. ہاں آپ بتائیں, کھڑے ہو کے بتائیں. جی جی قبل از نبوت کتنے سال ہیں؟ 40 سال. اور بعد از نبوت 23 سال. صحیح بتا رہے ہیں بھائی؟ ہاں جی ماشاءاللہ. تو یہ ہم نے پڑھا خاکہ. عرب کے حالات, مکہ کی آباد کاری ہم نے پڑھا. مکہ کو کس نے آباد کیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے. کس کو وہاں پر آباد کیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. تو وہاں سے مکہ جو ہے وہ آباد ہو گیا. حضور کی ولادت ہوتی ہے, تاریخ کوئی بتا سکتا ہے؟ 9 ربیع الاول, اور انگریزی تاریخ 22 اپریل 571 عیسوی. ہم نے اصول پڑھا انبیاء کی تربیت کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت خود کرتے ہیں. حضور کے بچپن کو ہم نے سٹارٹ کیا, یتیمی پر ہم نے بات کی, اس کی کچھ وجوہات ہم نے دیکھی, دائی حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ کا جانا, اور اس میں سے جو چیزیں ملیں گی وہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھیں گے. آج کا جو نقطہ تعلیم ہے وہ یہ ہے, سیرت پر سب سے زیادہ اور مفصل انداز میں جو کتب لکھی گئی ہیں نا وہ عربی زبان میں ہیں. سب سے زیادہ کتابیں سیرت پر عربی زبان میں لکھی گئی ہیں. عربی کے بعد
سب سے زیادہ کتابیں اردو زبان میں لکھی گئی ہیں. یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے. ہماری زبان میں ہماروں نے عربی کے بعد عربی تو چونکہ وہ تو خود حضور کی نسل میں سے ہیں، عربی النسل ہیں، حضور کے ہیں، تو اجمیوں میں سے سب سے زیادہ اردو میں لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور گزشتہ ایک صدی، یہ جو ہماری گزر رہی ہے، یا 20ویں صدی جو ہے، اس صدی میں 1400 سالوں میں سب سے زیادہ اردو میں لکھا گیا ہے. اس صدی میں سب سے زیادہ اردو میں لکھا گیا ہے. اردو میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 5000 سے زائد کتب سیرت کے عنوان پر لکھی جا چکی ہیں. کتنی؟ 5000 سے زائد. لاہور میں ایک مکتبہ ہے دارالحکمہ کے نام سے، مولانا عبدالجبار شاکر صاحب بہت بڑے عالم دین تھے، انتقال فرما گئے ہیں. ان کا ذاتی ذوق تھا، ذاتی شوق تھا، یہ ان کی ذاتی لائبریری ہے، جس لائبریری میں تقریباً 3000 اردو کتب موجود ہیں سیرت کی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا واحد مکتبہ ہے ذاتی جس میں سب سے زیادہ کتب سیرت کے موضوع پر اکٹھی کی گئی ہیں. 3000 کے قریب کتب سیرت کی وہاں پر موجود ہیں. تو اس طرح کے کچھ نقطۂ تعلیم جو ہے وہ ہر نشست میں ہم انشاءاللہ کچھ کتابوں کا تعارف دیکھ لیں گے، کچھ چیزیں سیرت کے متعلقہ انشاءاللہ ہم دیکھتے رہیں گے. اس بیگ میں نا وہ فائل ہماری موجود ہے. تو یہ آج کی ہماری پہلی کلاس جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے الحمدللہ. تو ہم نے کہا تھا کہ ہم حاضری لیں گے